الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، عراق میں ایک نوجوان رہتا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ دن کو روزے رکھتا اور پوری رات قیام میں گزار دیتا، یعنی کہ وہ پوری رات عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ نوجوان جوانی کے نشے میں مست نہیں تھا اور نہ ہی نشے میں چور تھا، بلکہ ہمیشہ ایسے کاموں سے بچتا جو حرام ہوتے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے آس پاس کے موجود لوگ بہت ہی بد اعتبار ہیں، کیونکہ اس بستی کے زیادہ تر لوگ شراب نوشی کی لت میں مبتلا تھے اور وہ لوگ زنا کاری کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ نوجوان لوگوں کے ہجوم میں بیٹھنے سے ہمیشہ گریز کرتا، یعنی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بچا کرتا تھا، کیونکہ وہ لوگ غیبت اور بدگوئی میں مگن رہتے تھے۔ اسی لیے وہ نوجوان اپنے گھر میں ہی موجود رہتا۔ جب اسے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی تو گھر سے نکل کر کھانے پینے کا اتنا سامان خرید لیا کرتا جو کئی دنوں تک اس کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہر وقت گھر میں ہی موجود رہتا تھا۔ ایک بار علاقے کے لوگ جمع ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ اس نوجوان کو دیکھو، یہ سمجھتا ہے کہ ہم سے بہتر ہے، نہ ہی ہماری محفلوں میں آتا، نہ ہی ہمارے درمیان چلتا پھرتا ہے، نہ ہی ہم سے بات چیت کرتا ہے، اپنی آنکھیں نیچے کیے خریداری کرتا ہے اور واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھتا، بلکہ سامنے بھی نہیں دیکھتا، نظریں جھکائے چلتا ہے۔ اسی طرح تمام لوگ اس نوجوان سے حسد کرنے لگے کہ جوانی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سچائی عطا کی ہوئی ہے کہ نظریں نہیں اٹھاتا۔ شیطان صرف خود سے آپ پر حملہ آور نہیں ہوتا، بلکہ شیطان بدنیت لوگوں کے ذریعے سے بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ یعنی بدنیت لوگ جن کے دل میں برائی ہوتی ہے، شیطان ان کے ذریعے سے بھی آپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ وہ لوگوں کو حرام اعمال کر کے دکھاتا ہے، پھر انہیں اہل ایمان پر حملہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ ان بستی کے لوگوں نے اپنے علاقے کی سب سے خوبصورت عورت کی تلاش کی۔ لوگ اس عورت کے پاس گئے اور کہنے لگے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے کہ تم اس نوجوان کو اپنی طرف مائل کر کے اس اللہ والے سے ناجائز تعلق بناؤ۔ اس عورت نے کہا کہ وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ عورت ان کے علاقے کی سب سے غریب ترین لڑکی تھی جو بہت ہی غربت کی زندگی گزار رہی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے اس عورت سے کہا کہ اگر تم یہ کام کرو گی تو ہم تمہارے وزن کے مطابق یا اس سے بھی زیادہ تمہیں سونا دیں گے، جس سے تمہاری غربت بالکل ختم ہو جائے گی۔ تمہیں صرف اس اللہ والے کے ایک رات کا زنا کرنا ہے۔ عورت گھر جا کر اپنی حالت پر زار و قطار غور کرنے لگی اور سوچنے لگی کہ میں کس قدر غربت میں زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میں اس غربت میں مر بھی نہیں رہی۔ مجھے وہی کرنا چاہیے جو لوگ کہتے ہیں۔ اس عورت کی نیت بدل گئی، شیطان اس پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ لوگوں کے بتائے کام کو قبول کر کے ان سے کہنے لگی کہ میں جاؤں گی اور اس اللہ والے کو زنا کی دعوت دوں گی۔ پھر ٹھنڈ کے موسم میں ایک رات وہ عورت اس نیک نوجوان کے گھر جا کر دروازے پر دستک دینے لگی اور اس نے خود کو بہت بری حالت میں کر لیا تھا، جیسے وہ ٹھنڈ سے مر جائے گی۔ نوجوان نے دروازہ کھول کر جب عورت کو دیکھا تو فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اس عورت نے اونچی آواز میں کہا کہ برائے مہربانی مجھے اپنے گھر میں آنے دیں، میں مسافرہ ہوں اور سوچا تھا کہ رات سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گی، لیکن رات ہو گئی، ابھی سفر آدھا ہے، میں نہیں جانتی کہ میں کہاں ہوں اور اس علاقے میں کسی کو نہیں جانتی۔ اگر تم مجھے اپنے گھر پناہ نہیں دیتے تو مجھے ڈر ہے کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ ہو جائے۔ نوجوان نے اس سے کہا کہ میرے گھر کے آس پاس بہت سے پڑوسی موجود ہیں، ان کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ وہ عورت کچھ دیر کے لیے اس اللہ والے کے گھر سے دور گئی اور تھوڑی دور کے بعد گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگی، میں نے بہت سے لوگوں کا دروازہ بجایا ہے لیکن کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا، کوئی بھی میری مدد نہیں کر رہا، میں بے سہارا ہوں، بے سر و سامان ہوں، باہر بہت ٹھنڈ ہے، اگر تم نے مجھے پناہ نہ دی تو ڈر ہے کہ مجھے کہیں موت نہ آ جائے۔ اس نوجوان نے کہا تو پھر کسی پہاڑ کے دامن میں چلی جا، وہاں اور بھی بہت سے گھر ہیں،
انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ تمہیں ضرور اپنے ساتھ جگہ دیں گے، میرے گھر میں کوئی اور نہیں ہے۔ وہ عورت چلی گئی، لیکن کچھ دیر بعد اس عورت نے پھر اسی اللہ والے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ نوجوان نے دروازہ کھولا تو عورت کو موجود پایا۔ عورت کہنے لگی، اللہ کی قسم، اگر تم نے مجھے پناہ نہ دی، یعنی ایک رات کے لیے اپنے گھر نہ ٹھہرایا، اور کسی مرد نے میری عزت پر حملہ کر دیا، میری عزت لٹ گئی، تو قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہوں گی کہ اس آدمی کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، اس آدمی کی وجہ سے میری عزت پامال ہوئی تھی۔ جب اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کا نام سنا تو وہ بہت خائف ہوا، کیونکہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ چنانچہ وہ لڑکا اللہ کا نام سن کر ڈر گیا اور کہنے لگا، گھر میں 2 کمرے ہیں، تم آؤ اور دوسرے کمرے میں ٹھہر جاؤ، لیکن نہ ہی میرے کمرے کا دروازہ بجانا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات چیت کرنا، اور جیسے ہی فجر کا وقت ہونے لگے تو فوراً گھر سے باہر نکل جانا اور اپنے سفر پر روانہ ہو جانا۔ اس اللہ والے نے عورت کو دوسرے کمرے میں ٹھہرایا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا، اور صرف بند ہی نہیں کیا بلکہ تالا لگا لیا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ اب علاقے کے لوگ اس اللہ والے کے گھر کے آس پاس جمع ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عورت گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ اب وہ لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ عورت اور نوجوان کو زنا کی حالت میں پکڑے۔ وہ نوجوان تلاوت قرآن مجید میں مگن تھا۔ اچانک عورت نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور لگاتار چیختی رہی۔ وہ اللہ والا اپنے کمرے سے نکل کر ہاتھ میں لالٹین پکڑ کر کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ عورت موجود تھی۔ نوجوان نے عورت کو فرش پر غلط حالت میں اپنی طرف بلاتے ہوئے دیکھا۔ اس نوجوان نے اپنے دل میں ایسی کیفیت محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا ذہن اسے ایسی ایسی چیزیں بتانے لگا جو اس نے پہلے کبھی نہیں سوچی تھی۔ اب اس کے سامنے علاقے کی سب سے حسین عورت زنا کی طرف بلانے کے لیے موجود تھی۔ گھر سے باہر موجود لوگوں نے جب اس عورت کی پہلی چیخ سنی تو سوچنے لگے کہ اب بہت جلد ہم دونوں کو زنا کرتے ہوئے پکڑ لیں گے۔ گاؤں والے دروازے کے قریب ہوتے گئے کہ اچانک ہی عورت نے پھر سے چلانا شروع کر دیا۔ عورت کی چیخیں سن کر لوگ گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ عورت کمرے کے کونے میں فرش پر ہے اور نوجوان کمرے کے دوسرے کونے میں فرش پر موجود ہے، اور عورت لگاتار چیختی جا رہی تھی جبکہ نوجوان کونے میں بیٹھا رو رہا تھا، اس کا ہاتھ جلتی ہوئی آگ پر تھا۔ عورت نے کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے لے چلو، اللہ کے واسطے مجھے لے چلو، اس نوجوان کا ایمان مجھے مار رہا ہے۔ میں نے جو دیکھا ہے اس منظر نے میرے قلب و ذہن میں ایک ایسی کیفیت طاری کر دی جو بیان سے باہر ہے۔ اس نوجوان کا ایمان مجھے مار ڈالے گا، خدارا مجھے باہر لے چلو۔ لوگ عورت کو گھر سے باہر لے گئے۔ نوجوان کمرے کے کونے میں بیٹھا مسلسل زاروں قطار رو رہا تھا، کیونکہ جب اس کا قدم عورت کی جانب اٹھتا تو وہ آگ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا اور پھر کہتا کہ یاد رکھ، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ تیز اور گرم ہے۔ پھر وہ فرش پر گر پڑتا، پھر اٹھتا۔ جب اس کے قدم عورت کی جانب اٹھتے تو اپنا ہاتھ اٹھا کر آگ پر رکھ دیتا اور کہتا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ بے رحم ہے۔ وہ ایسا ہی کرتا رہا یہاں تک کہ اس کا ہاتھ جلتا رہا۔ عورت نے چلانا شروع کر دیا، اسے گھر سے لے گئے۔ اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ یا رب العالمین، یا اللہ مجھے میرے گناہ پر معاف فرما دے جس کا میں نے ارتکاب کیا۔ پھر اس نوجوان نے کہا، یا اللہ میں نے اس عورت کی جانب جو بھی قدم اٹھائے وہ معاف کر دے۔ وہ عورت گھر سے باہر جا چکی تھی، وہ کانپتی جا رہی تھی۔ پھر ایک گھر میں جا کر اسے بٹھایا گیا اور کہا، بتاؤ کیا 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 اس نے، ہم ابھی اس کو پکڑتے ہیں اور ابھی اس کے جرم کی اسے سزا دیتے ہیں۔ بتاؤ، بہت مغرور بنتا ہے نا، آخر اس نے بھی وہی کیا جو سارے مرد کرتے ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی، نہیں، ہرگز نہیں، اس نے تو وہ کیا ہے جو تم میں سے کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ وہ جتنی بار میری طرف قدم بڑھاتا ہر بار اپنا ہاتھ آگ پر رکھ دیتا، اور یہی نہیں ہوتا بلکہ جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ آگ کے اوپر رکھتا تو ایک سونے کی اینٹ میرے قریب آ گرتی۔ جتنی بار اس نے میری طرف قدم بڑھایا، خود کو زنا سے روکا، اپنا ہاتھ آگ پر رکھا، اتنی ہی بار سونے کی ایک اینٹ میرے پاس آ کر گر جاتی۔ یہ دیکھو کتنی ساری اینٹیں جمع ہو گئی ہیں۔
ہیں جس سونے کے لیے میں اس کے ساتھ سونے لگی تھی مجھے میرے رب نے وہ سونا عنایت کر دیا، لیکن وہ نوجوان مجھے نہ ملا۔ میں تو صرف غربت کی وجہ سے اس کے پاس آئی تھی، غربت کی وجہ سے اپنے جسم کو بیچا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھی۔ تم نے جس نوجوان کے پاس مجھے بھیجا اس کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ ہر بار جب وہ قدم اٹھاتا تو اس سے پہلے کہ میری جانب بڑھتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہر بار اس کے گناہ سے روک کر ایک سونے کی اینٹ مجھے عنایت کرتا۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو وہ نوجوان مغرور ہے، اس کو بہت غرور ہے، لیکن وہ ایسا نہیں، وہ اللہ والا ہے، اس سے ڈرو۔ اس غریب لڑکی کی بات سن کر وہ لوگ کانپ گئے اور اللہ والے کے دروازے کو کھٹکھٹا کر اس کو باہر بلایا، لیکن وہ تو آ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ کیسے آتا؟ اس نے تو اسی حالت میں اپنی جان دے دی تھی۔ جب لوگ اندر پہنچ گئے تو اس کا پورا ہاتھ چل چکا تھا، اور وہ جس حالت میں وہ اس دنیا سے گیا اس کو دیکھ کر سب نے بے اختیار سبحان اللہ کہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہ کبیرہ سے بچائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ قیمتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔